اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوش شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط گام، جسے لکھا ہے فضا عادل نے اور آپ آواز سنے ہیں پلوش شین۔ جی تو میرا نام ہے پلوش شین۔ اس ناول کے 33 پارٹ آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا۔ اس کے 34 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ وہ ہر گزرتے لمحے بس خاور کے بارے میں سوچ رہی تھی، جیسے یہ ایک سوچ ہی بچی ہو اس کے پاس، جیسے اس کی کوئی دوسری سوچ آنا بند ہو چکی ہو۔ اسے یقین نہ تھا کہ خاور اس کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اگر وہ تصویریں سچ بھی تھیں تو اس کا دل اس سچائی کو ماننے پر آمادہ نہ تھا۔ یہ دوسری رات تھی کہ اس کو نیند نہ آ رہی تھی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر نیند جیسے اس سے روٹھ چکی تھی۔ وہ اپنے باپ سے یہ سب چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ وہ آنسو بھی نہ بہنے دیتی تھی کہ جب آنکھوں سے وہ نکلیں گے تو اس آنکھوں سے سب کہہ دیں گے اور بابا کو پتہ چل جائے گا۔ وہ اس حد تک آنسو پینے لگی تھی کہ اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ آنسو آنکھوں سے نہ بہیں تو دل پر گرتے ہیں اور جو دل پر گرتے ہیں وہ تیزاب بن کر جلتے ہیں۔ اس کا دل بھی جل رہا تھا۔ باوجود کوشش کے اس کی ظاہری حالت اس کے باطن کا پتہ دے رہی تھی۔ ریحان محمود نے بھی ان کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کبھی نہیں بتائے گی کہ کیا بات کی ہے۔ اس کی خاموش اور لبوں پر پھیلی پھیلی مسکراہٹ ریحان محبوب کو بہت تکلیف دے رہی تھی۔ انہوں نے 2-3 بار پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے مگر وہ مسلسل خاموش تھی یا ہنس کر بات بدل دیتی تھی۔ دن میں سب کے سامنے نارمل رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتی اور رات کی دوسری پہر ڈائری قلم ہاتھ میں لیے لان میں نکل جاتی اور اپنے دل کی باتیں اس میں رقم کرتی جاتی۔ وہ سب جو وہ خاور سے نہ کہہ پاتی تھی سب ڈائری میں لکھتی جاتی تھی۔ آج دن میں ردا آئی تھی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ یہ سب جو اس نے موبائل فون میں دیکھا سچ ہے، مگر پھر بھی دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ دل میں ایک موہوس سی امید تھی کہ ردا کوئی خوشخبری لے کر آئے گی۔ ردا اگر کہے گی کہ نہیں مناہل یہ سب تصویریں جھوٹ ہیں، کسی نے مذاق کیا ہے تمہارے ساتھ، تمہارا خاور تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، مگر ردا نے آتے ہی کسی لگی لپٹی کے بغیر اس کو ہر بات بتا دی۔ ردا جانتی تھی کہ اس کو تکلیف ہوگی مگر وہ اسے مزید دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ سب باتیں جو ردا کی امی نے اسے بتائی تھی اس نے مناہل کو بتا دیں۔ اس سے ایک اور حقیقت کا اس پر انکشاف ہوا تھا کہ خاور کیا ہے، کیوں تھا اور کس کا ہے۔ بات تکلیف دہ تھی مگر اس نے یہ حقیقت مان لی تھی کہ خاور نہ کبھی اس کا تھا، نہ ہی ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ خاور بھی اس کی ماں کی طرح پیسے کا بچہ نکلا۔ اس کا سب بھی پیسہ تھا، پیسہ ہی پیسہ رہے گا۔ جیسے اس کی ماں کے لیے پیسہ اہم تھا، ایسے ہی دنیا کا ہر فرد پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، خاور بھی۔ آج اس کو خاور اور مریم کی شادی کا دعوت نامہ مل چکا تھا۔ ٹوٹ تو وہ چکی تھی مگر اس دعوت نامے سے ٹوٹی ہوئی دیوار کو ایک آخری دھکا دینے کا کام کر رہی تھی۔ وہ تسلیم کر چکی تھی کہ خاور اس کے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا۔ اب اسے چھوڑ کر اپنے پیسے والی امریکن نیشنلٹی ہولڈر کزن کے پاس جا چکا تھا جو اسے پیسہ دے سکتی تھی، مگر یہ سب باتیں تسلیم کرتے ہوئے وہ کس قرب سے گزر رہی تھی اس کا اندازہ اور کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ ردا نے اسے بہت سمجھایا، بہت تسلیاں دیں، اس کی آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو گرتے رہے۔ جہاں ردا بارہا صاف کر رہی تھی، بہت رو لینے کے بعد وہ چپ ہو گئی، لیکن اس کی یہ خاموشی ان آنسوؤں سے زیادہ خطرناک تھی۔ ردا اسے سمجھا بجھا کر گھر واپس آ گئی تھی۔ وہ بچپن سے کبھی ردا نے لگتی، کبھی چپ چاپ بیٹھی خلاؤں کو گھورتی تھی۔ ریحان محمود ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد آ گئے تھے۔ گھر میں بس رامو کاکا تھے۔ رامو کاکا سے بھی اس کا حال چھپا ہوا تھا۔ وہ رات بھر اسے بائے لان میں بیٹھے دیکھتے رہتے۔ انہوں نے اس کی سسکیاں اور آہیں سنی تھی۔ وہ بھی پریشان ہو چکے تھے۔ پہلے انہوں نے سوچا وہ ریحان کو کال کر کے بلا لیں، مگر اتنی دور وہ ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ردا کو ہی کال کر کے بلا لیا۔ صبح 6 بجے کے قریب وہ اس کے گھر پہنچی تھی تو اس کا سہارا دیتی کمرے تک لے آئی تھی۔ مناہل کی یہ حالت اس کے دل پھاڑ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ ہاتھ روم سے فریش ہو کر اپنے بالوں کو باندھنے کے بعد دوپٹہ کرنے لگی۔
مونی تم وہاں مت جاؤ پلیز، اس نے ایک بار پھر سے سمجھانا چاہا۔ ردا میرا جانا ضروری ہے، میں نہ گئی تو دل سکون نہیں پائے گا۔ اس نے اپنے پرس میں وہ انویٹیشن کارڈ موبائل فون دوسری جگہ رکھے۔ تو تم انکل سے کیا کہو گی؟ ردا نے کہا۔ کچھ بھی کہہ دوں گی، بس تم ان کو چھوڑو۔ تم بتاؤ تم میرے ساتھ جاؤ گی یا میں اکیلی جاؤں گی؟ مناہل نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں مونی، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اسے اس کا یہ لہجہ چبھا تھا۔ مناہل نے اس کی طرف دیکھا، پھر ایک گہری سانس لی۔ اوکے چلو پھر، وہ کہہ کر دروازے کی طرف چل پڑیں۔ مگر تم بابا سے کیا کہو گی؟ وہ پریشان ہوں گے۔ کہہ دوں گی چلو تم۔ وہ باہر نکل گئی۔ ردا بھی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لی۔ میں ڈرائیو کروں گی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ردا نے اس کے ہاتھ سے چابی لے لی۔ تم بیٹھ کر چلو، میں ڈرائیو کرتی ہوں۔ اس نے دوسری طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مناہل چپ چاپ چل کر دوسری سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ سرگودا، مناہل نے شیشے سے باہر دیکھتے ہی ہوئے جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا نا؟ تم نے انکل کو بتایا ہے نہ میں نے مما کو۔ ہم ایسے کیسے سرگودا جا سکتے ہیں؟ ویسے بھی مما کو اس کی شادی کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اگر وہاں کوئی شادی ہوتی تو مما کو پتہ ہوتا نا۔ ردا نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے کہا۔ ردا، تم اب یہ کہنا چاہتی ہو کہ ان تصویروں کے بعد یہ کارڈ بھی جھوٹ ہے؟ مجھے تمہاری مما سے کوئی تصدیق نہیں چاہیے۔ انہیں شادی کا پتہ ہے یا نہیں؟ میں انوائٹڈ ہوں، میں جاؤں گی۔ تمہیں میرے ساتھ جانا ہے تو جاؤ، ورنہ یہیں اتر جاؤ، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ مناہل نے اس طرح گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ مونی تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ ہمیں کم از کم مما کو بتا دینا چاہیے یار، اور تمہیں بھی اپنے بابا کو اطلاع دے دینی چاہیے۔ وہ سب پریشان ہوں گے، ضد مت کرو پلیز، اسے سمجھانے لگی۔ میں ضد نہیں کر رہی، میرے پاس اب بتانے کو کچھ نہیں بچا۔ تم چاہتی ہو تو اپنی مما کو بتا دو۔ کارڈ پر کل کی ڈیٹ مینشن ہے، میں وہاں پہنچنا چاہتی ہوں یار۔ لیکن تم وہاں پہنچ کر کیا کرو گی؟ خدا کے لیے مت تکلیف دو خود کو۔ میں آنکھوں سے دیکھوں گی تو مجھے یقین آئے گا، میرا دل آمادہ نہیں۔ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گی تو دل آمادہ ہوگا۔ اس نے اپنی خالی ہتھیلیاں دیکھیں۔ ردا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس لمحے وہ اسے بالکل بے بس نظر آ رہی تھی، ہاری ہوئی، کمزور، بے بس سی۔ چند سال پہلے وہ ایک ڈری ہوئی سی مناہل تھی، تب تک وہ خالی ہاتھ تھی، اور آج بھی اس طرح اس کے سامنے خالی ہاتھ تھی۔ رشتے اور تعلق کیسے انسان کو آزماتے ہیں؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان خالی رہ جاتا ہے۔ کاش یہ رشتے نہ بنے ہوتے، کاش مناہل نے یہ تعلق نہ بنایا ہوتا۔ محبت کی تلاش میں ایک بار پھر وہ محبت کے ہاتھوں دھوکہ کھا چکی تھی۔ ایک بار خون کے رشتے اور دوسری بار دل کے تعلق نے اس کو خالی کر دیا تھا۔ ہار گئی تھی وہ، ہاں ایک بار پھر ہار گئی تھی وہ۔ ردا ونڈو اسکرین کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ مناہل کے موبائل فون پر بیل ہونے لگی، مگر وہ چپ چاپ باہر دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی سماعتوں سے کوئی آواز نہ اتر رہی ہو۔ مونی چیک کرو، کس کی کال ہے؟ ردا نے اس کے بعد سے ہلایا۔ ہاں اچھا۔ اس نے پرس سے موبائل نکالا۔ ایک ان نون نمبر تھی جس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، دوسری جانب سے ایک غمگین نسوانی آواز ابھری تھی۔ جی کون؟ مناہل کو اپنی آواز بھی رندی ہوئی تھی۔ مریم اسپیکنگ۔ وہ آواز دوبارہ آئی، اور اب کی بار آواز پہلے سے زیادہ بھاری تھی، جیسے کوئی رو رہا ہو، اپنی ہچکیاں ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ نام سنتے ہی مناہل کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ وہ اس وقت ہسپتال کے باہر پارکنگ میں کھڑا تھا۔ ماہانہ چیک اپ کے بعد ڈاکٹروں نے اسے چند ضروری ادویات لکھ دی تھیں۔ وہ پیکٹ میں ہاتھ ڈالے دوائیاں چیک کر رہا تھا۔ صاحب گاڑی کے شیشے پر دستک ہوئی۔ ہم۔ اس نے نظریں دوائیوں پر مرکوز کیے، ناک سے ہم کی آواز نکالی۔ وہ جانتا تھا کوئی فقیر یقیناً اپنی غربت کا رونا رونے آئے گا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ دن میں کئی فقیر اس کی گاڑی کا شیشہ کھٹکایا کرتے تھے، اور وہ بغیر کسی ہلی جد کے پرس سے چند نوٹ نکال کر اس کو تھما دیتا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے دوائیاں چھوڑ کر جیب سے اپنا والیٹ نکالا۔ اس نے فقیر کو پیسے تھمانے کے لیے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ اس لمحے اس کی نظریں اس فقیر کے چہرے پر جیسے ساکت ہو گئی۔ وہ گندے غلیظ کپڑوں میں ملبوس تھی، اس کے گدلے سفید بال کندھوں سے نیچے تک بکھرے ہوئے تھے، ایک ایک لٹ دھول اور مٹی میل کی چر سے چپڑی ہوئی تھی۔
اس کے چہرے پر بے تحاشا جھریاں تھیں، ہونٹ سیاہی مال کالے تھے جنہیں سستے سگریٹوں کے گہرے کشوں نے مزید بدنما کر رکھا تھا۔ اس کے منہ سے گندی بدبو آ رہی تھی، یقیناً اس کے وجود سے بھی بدبو کے فوار پھوٹ رہے تھے، قریب کھڑے کسی بھی شخص کے لیے سانس لینا دشوار ہو۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کا ایک ٹوٹا ہوا کشکول تھا جس میں چند سکے رکھے تھے، وہ 2-3 پرانے نوٹ پڑے تھے۔ ریحان ایک ہی لمحے میں 7 پیر اس کا مشاہدہ کر چکا تھا، اور وہ بھی تو صاحب کو دوبارہ صاحب کہنا بھول گئی تھی۔ اس کی خالی آنکھیں وہیں جم چکی تھی جن میں یک لختی نمی کی موٹی موٹی تہہ ابھری تھی۔ زری ریحان کے حلق سے ایک سرگوشی برآمد ہوئی۔ وہ فقیرنی کی بھید میں لپٹی اس غلیظ عورت کے چہرے کے پیچھے، بہت پیچھے، ماضی کے دلفریب رتوں میں گزرے چند سالوں پہلے ایک حسین اور پرکشش عورت کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کر سکتا تھا، جو کبھی اس کی شریک حیات رہی تھی، جو اس کے بچوں کی ماں تھی، جس کو کبھی اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، جس سے اس نے اپنی زندگی کے ان چند سالوں میں اس کی گئی محبت سے کئی گنا زیادہ نفرت کی تھی۔ آج وہ اس کے سامنے اس روپ میں کھڑی تھی۔ وہ سوچ نہیں سکتا تھا، مگر وہ یہ کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو دھوکہ دینے کے بعد، اس کے بچوں کو ماں کی ممتا سے محروم کرنے کے بعد، وہ کبھی پرسکون زندگی بسر کرے گی۔ زری کو اس حال میں دیکھ لینے کے بعد محض یہ سوچ کر ریحان کی روح کانپ گئی کہ ماورا کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی، اور ہوگی یا نہیں ہوگی۔ زری نے بھی کئی سالوں بعد ریحان محمود کو اپنے روبرو پایا تو فوراً پہچان لیا۔ ہاں، یہی وہ چیز تھا جس کی وہ مجرم تھی۔ وہ پہلے جیسا نہیں تھا، اس نے داڑھی رکھ لی تھی، جسم بھی بہت بھرا ہوا تھا۔ داڑھی اس کی پروجا شخصیت کو مزید مہذب اور پروقار ظاہر کر رہی تھی۔ داڑھی کے سفید موتیوں جیسے سفید صاف ستھرے بالوں میں زری کو اپنا وہ حسین ماضی نظر آیا جو اس نے اس شخص کے ساتھ گزارا تھا۔ ایک پل کے بعد دوسرے پل میں وہ ہوش میں آ گئی، اور تیسرا پل اس نے وہاں سے اوجھل ہونے میں صرف کیا۔ دروازے سے ہاتھ ہٹاتے ہی وہ پیچھے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کشکول زمین پر گرا، جس میں سے سکے اور نوٹ بکھر گئے۔ ریحان نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا، پاؤں نیچے رکھا تو وہ کشکول کے اس کے پاؤں سے ٹکرایا۔ اس نے پہلے کشکول کو دیکھا، پھر بکھری ہوئی سکوں کو، پھر ارد گرد دیکھا، مگر اس کو دوبارہ کہیں نظر نہ آئی۔ وہ قطار در قطار کھڑی گاڑیوں میں سے بھاگتی ہوئی ہسپتال کے عقبی حصے کی جانب دوڑ پڑی۔ اس نے ہسپتال کے پیچھے بنی کچی بستی کے اندر قریب کی جھونپڑی میں گھس کر لمبے لمبے سانس لیے۔ کچھ سانس بحال ہوئے تو وہ جھونپڑی کا پٹ اٹھا کر باہر جھانکنے لگی۔ شاید اسے وہ چہرہ دوبارہ نظر آ جاتا، مگر وہ اب دور دور تک اسے کہیں نظر نہ آیا تھا۔ وہ مریل قدموں سے چلتی ہوئی اندر بجھی ایک پرانی چٹائی پر بیٹھ گئی، اور اس کی نظریں اپنے گود میں رکھے خالی ہاتھوں پر تھی، مگر اس وقت یادوں کی دھندلکوں میں ڈوب چکی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more videos.